أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال تعالى ادعوني أستجب لكم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پانے کے لیے ایک طرف تو کسی اللہ والے سے منسلک ہونا اور دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کرنا اور ان کی اطاعت کرنا شرط ہے، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کا اہتمام کرنا لازمی ہے، اور گناہوں سے بچنا لازمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے میں ایک بہت مفید عمل ہے، وہ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تہادو تحابو، ہدیے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے اس سے، ہدیے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ مادی دنیا میں رہنے والے مشائخ کو مادی ہدیے بھی دینا، روحانی ہدیے بھی دینا، روحانی دنیا میں رہنے والے مشائخ کو روحانی ہدیے دینا، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مضبوط ہونے میں بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو مشائخ دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے چلے گئے، اب ان کو ہم کپڑوں کا جوڑا تو دے نہیں سکتے، ان کے پاؤں نہیں دبا سکتے، ان کی خدمت میں حاضری دے کر ان کی دعائیں نہیں لے سکتے، تو ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، ان کی توجہات کو پانے کے لیے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ ہمارے جن جن مشائخ کا ایصال ثواب کا زیادہ معمول رہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ہم زمانہ بزرگوں پر فوقیت عطا فرمائی۔ ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ ایصال ثواب کا بہت اہتمام کرتے تھے، دھیان یعنی وقوف قلبی اور مراقبہ۔ اس طرح انہوں نے اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کرنے کو اپنا مستقل معمول بنا لیا تھا، اور اتنی کثرت سے ایصال ثواب کرتے تھے کہ آدمی حیران رہ جاتا تھا کہ ان کو اپنے مشائخ سے کتنی محبت ہے۔ اس کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قرب کا ایسا کمال دیا تھا کہ ایسا کمال کہیں نظر نہیں آیا، اور اس کے لیے کوئی بہت بھاری اعمال کرنا ضروری نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی ایصال ثواب کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارا سفر تھا یمن کا، تو میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، نہیں یمن کا نہیں، ہاں یمن کا، تو میں حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی، انتہا درجے کی، جیسے کوئی کسی پہ فریفتہ ہو جاتا ہے، کوئی کسی کا دیوانہ ہوتا ہے، ایسی ان سے محبت تھی۔ میں نے ان سے جب میں جانے لگا تو مجھے خیال آیا ایسے نہ ہو کہ میں واپس آؤں تو حاجی صاحب نہ ہوں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت آپ جتنے اعمال کرتے ہیں، ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کو سب سے زیادہ ان اعمال میں پسند ہے، اور آپ اپنے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو جاری رکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ مجھے وہ عمل بتائیں، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو میں وہ عمل آپ کی طرف سے کرتا رہوں گا، تاکہ آپ کا وہ عمل آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہے۔ تو حاجی صاحب فرمانے لگے روزانہ سورہ یاسین پڑھ کر
یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے مولانا الیاس صاحب کی محبت عطا فرما، یعنی یاسین شریف پڑھ کے مولانا الیاس صاحب کو ہدیہ کرو، پھر یہ دعا کرو۔ اتنی ان کو محبت تھی اپنے بزرگوں سے۔ جب بیرون سفر پہ جاتے تھے، جب بھی بیرون سفر کے لیے نکلتے تھے، تو اس سے پہلے والی رات پوری رات جا کے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس گزارتے تھے، پوری رات وہاں گزارتے تھے۔ وہاں ایک کمرہ بنا دیا تھا، حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت حاجی صاحب کے نام سے جب بھی حاجی صاحب کو بیرون سفر کرنا ہوتا تو اپنے شیخ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے پاس جا کے رات گزارتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ تو اپنے مشائخ کو ایصال ثواب کرنا یہ بہت مفید عمل ہے۔ ایصال ثواب میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کہتے ہیں جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اگر کئیوں کو کیا جائے تو ان کو تقسیم ہو کر ملتا ہے۔ آپ نے یاسین شریف کو 4 بزرگوں کو ایصال ثواب کیا تو یاسین شریف کے 4 حصے کر کے 4 بزرگوں کو ایک ایک حصہ دیا جائے گا۔ لیکن اکثر مشائخ کا قول یہ ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اگر ہم کئیوں کو بھی کریں گے تو سب کے سب کو پورا اجر ملتا ہے۔ یاسین شریف کو آپ نے 1000 بزرگوں کی خدمت میں پیش کیا تو 1000 کے 1000 بزرگوں میں سے ہر ایک کو الگ الگ پوری یاسین شریف کا اجر ملے گا، اور پڑھنے والے کو تو ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر نہ بھی ملے تب بھی بزرگوں کی توجہات ملیں اور دعائیں ملیں تو یہ کیا کم ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بھی یہی ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں کیا موقف تھا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہی تھا کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو تو سب کے سب کو پورا اجر ملتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ سب کے سب کو پورا اجر ملتا ہے۔ اگر آپ نے ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے سارے سلسلوں کے سارے بزرگوں کو ہدیہ کر دیا، جن کی تعداد 100 بنتی ہے، تو 100 کے 100 بزرگوں کو پورا قرآن ختم کرنے کا اجر ملتا ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے خاص بھی کرے۔ مثلا آپ نے یاسین شریف پڑھی اور یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء، اہل بیت، صحابہ اور ہمارے جو سلسلے ہیں ان میں سے فلاں تمام مشائخ کو، تو سب کو پہنچ جائے گا، نبی پاک علیہ السلام کو بھی ملے گا، سارے صحابہ، اہل بیت اور مشائخ کو بھی ملے گا۔ لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف الگ یہ بھی کیا کریں۔ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آپ اتنے سارے یہاں حضرات تشریف فرما ہیں، اگر آپ سب کے سب کو مستقل ایک پورا مٹھائی کا ڈبہ پیش کیا جائے 1 کلو والا، سب کے سب کو، تو سب کو 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ ملا ہے۔ اور اگر پورے مجمع میں سے صرف ایک ہی کلو مٹھائی کا ڈبہ لیکن دیا صرف ایک ہی کو ہے، تو یہ اس کی عزت افزائی ہے کہ بھئی اتنے ساروں میں سے صرف مجھے ہی ملا ہے، واہ بڑی محبت ہے مجھ سے۔ تو اس طرح سے جب ہم سب کو ایصال ثواب کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کریں گے اور باقی سب حضرات کو بھی کریں گے تو اتنا ہی ملے گا سب کو۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کریں گے تو بھی آپ علیہ السلام کو ملے گا تو اتنا ہی، لیکن یہ ذرا سرکار کی خصوصیت ہے اور سرکار کی اہمیت کا اظہار ہے کہ رسول اللہ آپ سب جیسے نہیں ہیں، آپ تو مجھے الگ ہی پیارے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصاً جن کو نبی پاک علیہ السلام جن سے نبی پاک علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی
ان کا نام بھی لینا چاہیے۔ اہل بیت صحابہ آپ نے کہہ تو دیا، لیکن جن سے ہمارے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی ان کا نام الگ بھی لینا چاہیے، ایصال ثواب۔ میں نے حاجی صاحب کو دیکھا نا ایصال ثواب بہت زیادہ کرتے ہوئے، تو میں نے ہمیشہ ایک پتلی سی جیب والی ڈائری اپنے پاس رکھتا تھا اور روزانہ اپنے حضرات کے نام لے لے کے ان کو ایصال ثواب کرتا تھا۔ آسانی کے لیے میں نے یہ ترتیب بنا لی تھی کہ ہفتے کے 7 دن تو سب کے لیے تو روزانہ ہی ایصال ثواب کرتا، لیکن مخصوص حضرات کے لیے ایام مخصوص کر لیے تھے۔ ان 5 حضرات کو الگ سے ہفتے کے دن، ان 5 حضرات کو الگ سے اتوار کے دن، ان 5 حضرات کو الگ سے پیر کے دن، ان 5 حضرات کو الگ سے منگل کے دن، اس طرح سے۔ تو اس کا بہت فائدہ محسوس کیا میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گناہوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تھوڑے سے عمل میں برکت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اپنی خاص محبت عطا فرماتے ہیں۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان بزرگوں کی زیارت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایصال ثواب کا ہمیں خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ جن سے زیادہ محبت ہے ان کا تو خاص نام بھی لیا جائے اور باقی سارے حضرات کو ہدیہ کیا جائے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب ایصال ثواب کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ کے ساتھ اہل بیت کا بھی نام لیا کرتا تھا۔ حضرت علی کا نام لیتا، امام حسن اور حسین کا نام لیتا، حضرت اماں فاطمہ کا نام لیتا اور باقی ازواج مطہرات کے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ علیہ السلام میری طرف التفات نہیں فرما رہے تھے، توجہ نہیں فرما رہے تھے، اور آپ کے چہرے پہ کچھ ناگواری سی بھی تھی، اور آپ فرما رہے تھے جس نے مجھے ہدیہ بھیجنا ہے وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ تو فرمانے لگے، چنانچہ اس کے بعد پھر میں نے اماں عائشہ کا بھی نام الگ سے لینا شروع کیا۔ تو جن سے ہمارے نبی کو خاص محبت تھی ان کا الگ سے بھی نام لینا چاہیے۔ حضرت ابوبکر کا نام الگ سے لینا چاہیے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا نام الگ لینا چاہیے، امام حسن اور حسین کا نام الگ لینا چاہیے، حضرت اماں فاطمہ کا نام الگ لینا چاہیے، حضرت اماں خدیجہ کا نام الگ لینا چاہیے، حضرت اماں عائشہ کا نام الگ لینا چاہیے، اور اپنے بزرگوں میں سے جن سے زیادہ لگاؤ اور زیادہ ان کی طرف دل کا میلان ہے ان کا بھی نام لینا چاہیے۔ میرا اپنا جو معمول ہے وہ میں آپ حضرات کو سناتا ہوں، پھر پسند ہر ایک کی اپنی اپنی ہے۔ وَمِن مذہبی حب الدیار لأہلها وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاہِبُ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کسی کا رجحان کسی کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اپنا میرا معمول یہ ہے کہ جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہوں، پھر تمام انبیاء کو کرتا ہوں، اور پھر خاص طور پہ حضرت ابراہیم کا نام لیتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا نام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، اور حضرت اماں حوا کا بھی نام، ان کا تو خاص طور پہ نام لیتا ہوں میں۔ اور پھر حضرت اماں خدیجہ، اور خصوصاً حضرت علی، اور خصوصاً امام حسن اور امام حسین، اور خصوصاً حضرت اماں فاطمہ، اور خصوصاً حضرت اماں عائشہ، اور خصوصاً حضرت عمر، اور خصوصاً حضرت عثمان، اور باقی تمام ازواج مطہرات، باقی تمام بنات طاہرات، اور خصوصاً میرے آقا کے والدین، اور خصوصاً میرے آقا کے دونوں چچا، اور ان میں بھی خصوصاً حضرت حمزہ، اور میرے آقا کی پھوپھی محترمہ حضرت صفیہ، اور باقی تمام اہل بیت اور صحابہ۔ پھر اپنے بزرگوں کو، یا اللہ جن جن سے مجھے ظاہری باطنی فیض ملا ان سب کے لیے، ان میں خصوصاً حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مخدوم سرور نور رحمۃ اللہ علیہ، جو نام لیتا ہوں وہ سنا رہا ہوں، اور خصوصاً
حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب، حضرت مولانا جمشید صاحب، حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب، حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب، حضرت مولانا احسان الحق صاحب، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، حضرت مولانا خورشید صاحب، حضرت مولانا فہیم صاحب، اور ہمارے حالہ کے بزرگ تھے حضرت قاضی شوکت صاحب، اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، اور ان کے تمام سلاسل کے تمام مشائخ، خصوصاً حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت تھانوی، اور حضرت رائے پوری، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، اور حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور حضرت غوث بہاء الدین زکریا ملتانی، اور حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، اور خصوصاً حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، اور حضرت کے تمام سلاسل کے تمام مشائخ، ان میں خصوصاً حضرت خلیفہ غلام رسول صاحب، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، حضرت مولانا تاج محمود امروٹھی، حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری، حضرت حافظ محمد صدیق صاحب بھرچونڈی شریف، اور حضرت پیر محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ، اور اخص الخاص پیران پیر غوث الثقلین حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اور حضرت علامہ شمس الحق افغانی، اور حضرت خواجہ غلام حسن سیواگی، یہ سارے نام، اور اخص الخاص سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے میرے حضرت جی سے لے کے آخر تک تمام مشائخ، ان میں خصوصاً حضرت سیدنا سلمان فارسی، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو آ گیا نا شروع میں ہی، خصوصاً حضرت سیدنا سلمان فارسی، حضرت قاسم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت بایزید بستامی، حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار، اور حضرت خواجہ باقی باللہ، اور حضرت محبوبی امام ربانی مجدد الف ثانی، حضرت خواجہ محمد معصوم، اور حضرت حاجی دوست محمد کنداری، اور حضرت خواجہ فضل علی قریشی، اور حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی، اور حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے نام الگ الگ لیتا ہوں روزانہ اللہ کی توفیق سے، اور سب سے زیادہ خاص میرے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ، پھر ان کے لیے الگ دعائیں۔ تو ایصال ثواب کا ہم بہت اہتمام کریں، بہت فائدہ ہے اس کا، جتنا زیادہ ایصال ثواب کریں گے اتنے زیادہ اللہ والوں کے منظور نظر بنیں گے، جتنا زیادہ ان کو ایصال ثواب کریں گے اتنے زیادہ اللہ کے مقبول بندے قیامت میں ہمیں کام آئیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو جتنے اعمال کرتا ہوں رات کو سونے سے پہلے سارے بزرگوں کو بھیج دیتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس تو رہیں گے نہیں، ضائع ہو جائیں گے، اس لیے میں آگے بھیج دیتا ہوں۔ تو جب ان کے پاس جائیں گے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، قیامت کے دن اگر ہمارے ان پہ اتنے احسانات ہوں گے، اتنی زیادہ ہم نے ان کے لیے دعائیں کی ہوں گی، اتنے زیادہ ہم نے ان کو ہدیے تحفے طائف پیش کیے ہوئے ہوں گے، تو یہ ان کے کرم سے بعید ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمیں بھول جائیں۔ اور ایصال ثواب کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم صبح کو 2 رکعت اشراق کی پڑھتے ہیں تو ان اشراق کی 2 رکعتوں میں یاسین شریف پڑھ لیں۔ کیا پڑھ لیں؟ آدھی یاسین 1 رکعت میں، آدھی یاسین دوسری رکعت میں۔ تو یہ جو یاسین شریف آپ اشراق میں پڑھیں گے نا، اس پہ پتہ ہے ملے گا کیا؟ ایک تو حج اور عمرے کا ثواب، کیا ملے گا؟ ایک۔ دوسری بات 100 قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ 1 یاسین 10 قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اور جب آدمی قرآن پاک کا دوسری حدیث میں آتا ہے جب آدمی قرآن پاک کا 1 حرف پڑھتا ہے تو اسے 1 حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ بے وضو پڑھے تو، با وضو پڑھے تو 50 نیکیاں، نماز میں پڑھے تو 100 نیکیاں۔ تو نماز اور غیر نماز میں کتنا فرق ہوا؟ 10 گنا فرق ہوا۔ تو جب یاسین 1 دفعہ پڑھنے پر 10 قرآن ختم کرنے کا ثواب، جب نماز میں پڑھیں گے تو کتنے قرآن ختم کرنے کا ثواب؟ 10 کو 10 سے ضرب دیں تو
100 قرآن ختم کرنے کا ثواب۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ میرا کوئی 20 سال سے زیادہ بلکہ 25-30 سال کا یہ معمول ہے کہ 2 رکعت میں یاسین شریف پڑھ کے ٹھک سے اپنے بزرگوں کو، ان کی روحیں خوش ہو جائیں، 100 قرآن بھیجیں۔ کتنی دعائیں دیں گے وہ؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ شربنا واحرقنا علی الارض جرعۃ وللارض من کأس الکرام نصیب۔ کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا پیا اور کچھ زمین پہ کلی کر دیا، اس لیے کہ کریم لوگ صرف خود نہیں پیتے، تھوڑا سا زمین کو بھی پلا دیتے ہیں۔ کریم لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے جتنا زیادہ ہم کریموں پہ احسان کریں گے، جتنا زیادہ ہم کریموں کو ہدیے تحفے تحائف دیں گے، اتنے زیادہ ہم ان کو یاد رہیں گے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ محرم کے شروع کے 10 ایام میں روزانہ 12 رکعت نفل پڑھ کر حضرت امام حسین کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ روزانہ کتنی رکعتیں پڑھ کے؟ 12 رکعتیں پڑھ کے حضرت امام حسین کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کی خواب میں زیارت ہوئی تو وہ دیکھ نہیں رہے تھے، نظر نہیں فرما رہے تھے، نظریں چرا رہے تھے۔ تو حضرت شبلی بہت پریشان ہوئے کہ حضرت مجھ سے کیا ایسی بے ادبی اور خطا ہوئی ہے کہ آپ نظر التفات نہیں فرما رہے؟ تو فرما رہے آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تو فرمایا نہیں، آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن آپ کا مجھ پہ احسان اتنا بڑا ہے کہ قیامت کے دن جب تک اس کا بدلہ نہ دلواؤں تب تک میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ اتنا فائدہ ہے ایصال ثواب۔ سن 2006 میں مدینے میں تھا تو حاجی صاحب کے خادم کا فون آیا کہ حاجی صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حاجی صاحب سے بات کروائی۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی تم ایک تو جنت البقیع جاؤ اور جا کے ازواج مطہرات کو میرا سلام پیش کرو۔ مجھے ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا ہے کہ عبدالوہاب تم جتنے ہدیے ہمیں بھیجتے ہو سب ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ فرمایا تم ابھی جاؤ جنت البقیع اور جا کے ازواج مطہرات کو میرا سلام پیش کرو۔ پھر دوسرا پیغام یہ دیا کہ تم مدینے کے شورا والوں سے ملو اور ان کو میری طرف سے کہو کہ مدینے سے مکے تک پیدل جماعتیں ضرور چلاؤ۔ جب تم پیدل جماعتیں یہاں چلاؤ گے تو یہود اور نصارہ نے ایمان کو خراب کرنے کے لیے جتنی یہاں محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان پیدل جماعتوں کے چلنے کی برکت سے ان کی ساری محنتوں پہ پانی پھیر دے گا، صاف کر دے گا۔ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ظہور صاحب کو بھی یہ بات پیش آئی، مجھے بھی بات پیش آئی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت حاجی صاحب نے میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ظہور صاحب سے فرمایا، پھر آخری وقت میں مجھے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ حیدرآباد میں جو مفتی محمد وجیح صاحب ہیں، جن کا مدرسہ مظاہر العلوم ہے، آج کل ان کے بیٹے مفتی فصیح صاحب مہتمم ہیں، تو حاجی صاحب نے بڑے بھائی سے فرمایا کوئی رقم بتا کے کہ بھئی اتنی رقم میری طرف سے مفتی وجیح صاحب کے لیے ایصال ثواب کر لینا اور ان کی قبر پہ جا کے ان کو میرا سلام کہنا۔ اور یہی بات مجھے بھی ارشاد فرمائی، وہ میری طرف سے 500 روپے مفتی وجیح صاحب کو ایصال ثواب کر دینا صدقہ کر کے، اور وہاں جانا ہو تو قبر پہ میرا سلام بھی کہہ دینا۔ تو ایصال ثواب ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے، اس میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جتنا زیادہ ایصال ثواب، اس کے فوائد جب آپ کریں گے تو پھر آپ مشاہدہ کریں گے۔ میں تو بازار میں داخل ہوتا ہوں نا، تو بازار میں داخل ہونے پہ جو دعا پڑھتے ہیں اس کا بہت اجر ہے۔ ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے سیدھا سرکار کی خدمت میں، ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے حاجی صاحب کی خدمت میں، ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کی خدمت میں، ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے خاص امام ربانی کی خدمت میں، ایک دفعہ چوتھا کلمہ پڑھ کے حضرت پیران پیر کی خدمت میں۔ اور جتنا لمبا بازار تو کرتا چلا جاتا ہوں، کرتا چلا جاتا ہوں، کرتا چلا جاتا ہوں۔
وہ اتنا سکون محسوس ہوتا ہے کچھ نہ پوچھو، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نعمتیں دیتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھیں۔ تو ہم سب کے سب اس کی کوشش کریں کہ ایصال ثواب اپنے بزرگوں کو کثرت سے کیا کریں، اس سے ان کی محبت بھی بڑھے گی، ان کی عقیدت بھی بڑھے گی، ان کے فیوز و برکات بھی آئیں گے۔ جس گزرے ہوئے بزرگ کے فیوز و برکات کے آپ طالب ہیں، کثرت سے ان کو ایصال ثواب شروع کر دیں، کثرت سے ایصال ثواب شروع کر دیں۔ ان کے فیوز و برکات، آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، آپ ان سے کبھی بھی نہیں ملے، لیکن ان کے فیوز و برکات اور ان کی صفات آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی جو ہی آپ ان کو ایصال ثواب کثرت سے کرنا شروع۔ ہمارے مولانا طاہر صاحب ایک دفعہ فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو میرے ساتھ، یعنی مولانا طاہر صاحب فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی اور بھی تھے، تو ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہے، تو میں نے بتایا، لیکن مجھے انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو۔ تو فرمانے لگے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کو مستقل ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میں نے ایک بزرگ کو، ایک صاحب کشف بزرگ کو ایک دفعہ خط لکھا، میں نے خود ایک دفعہ خط لکھا ایک صاحب کشف بزرگ کو کہ جی آپ کے علاقے میں فلاں جگہ مسجد نہیں ہے، تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے علاقے میں عزت دی ہے، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی فکر فرمائیں تاکہ آپ کے اس علاقے میں مسجد بن جائے، تاکہ نماز پڑھنے، جن کو نماز کا شوق ہے کم از کم نماز تو پڑھ سکے نا۔ مسجد نہیں ہوگی تو جنہوں نے نماز پڑھنی ہوگی وہ بھی رہ جائیں گے۔ یہ ان کو میں نے خط لکھا۔ جس ساتھی کے حوالے کیا، یہ بات ہے کوئی 1990 کی دہائی کی بات ہے، جس ساتھی کو خط دیا وہ دینا بھول گئے، اب فون تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو کافی دنوں کے بعد وہ ساتھی ان بزرگوں سے ویسے ہی ملنے گئے، تو انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس میری امانت ہے، آپ مجھے دے کیوں نہیں رہے بھائی؟ تو یہ سوچنے لگے کون سی امانت ہے ان کی میرے پاس، تو بعد میں خیال آیا ہاں آپ کے لیے خط دیا تھا مجھے عبداللہ نے، تو خط نکال کے دیا، تو کہا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو فرمایا مجھے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا میں نے تمہیں خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھو اور اس پہ غور کرو۔ پھر اس ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ خط تو مجھے آپ نے دیا تھا، ان کو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی زیارت ہوئی کہ میں نے خط بھیجا ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو بہت ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے انہوں نے میرے خط کو اپنا خط قرار دیا، یہ ایصال ثواب کا فائدہ ہے۔ تو اس لیے ہم سب اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کو بھرپور ایصال ثواب کیا کریں گے، کبھی خیرات کریں، صدقہ کریں، کسی غریب کو دے دیے آپ نے، مثلا 50 روپے کسی غریب کو دیے، دینے سے پہلے نیت کریں کہ یہ اجر بھیجنا کہاں ہے۔ اور میرا تو معمول ہے میں حضرت امام مہدی کو بھی مستقل ایصال ثواب کرتا ہوں، ابھی وہ آئے نہیں ہیں، پہلے ایصال ثواب کرتا ہوں، کیونکہ ایصال ثواب اثر کیے بغیر نہیں رہتا، دل کو مائل کیے بغیر نہیں رہتا، تو پہلے ہی ان کو ہدیے تحفے طائف پہنچے ہوئے ہوں گے، چونکہ وہ روحانیت کے اتنے اونچے مقام پہ ہوں گے کہ اتنے اونچے مقام پہ ان سے پہلے کا کوئی ولی نہیں پہنچا ہوگا۔ عمرے پہ جاتا ہوں تو ان کے لیے الگ عمرہ کرتا ہوں، ان کے لیے الگ طواف کرتا ہوں، امام مہدی کے لیے۔ اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے جو شجرات ہیں، جو سلسلے کا شجرہ ہو، کوئی ایک سلسلے میں بیعت ہوتا ہے، کوئی 2 میں بیعت ہوتا ہے، کوئی 3 میں بیعت ہوتا ہے، کوئی 4 میں بیعت ہوتا ہے، کوئی 5 میں بیعت ہوتا ہے، جن بزرگوں سے بیعت ہوا جاتا ہے ان بزرگوں نے جن سے فیض حاصل کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے جتنے سلسلے ہوتے ہیں بیعت ہونے والوں کو بھی اتنے ہی سلسلے ہوتے ہیں۔ ایک سلسلے ہوتے ہیں اعزازی، ایک سلسلے ہوتے ہیں اصلاحی۔ بعض بزرگوں کو اعزازی خلافتیں ملی ہوتی ہیں، کسی بزرگ سے ملے، ان کو اچھے لگے، انہوں نے اجازت دے دی، اس کو اعزازی خلافت کہتے ہیں۔ اور ایک خلافت ہوتی ہے اصلاحی، یعنی تربیت پا کر، ان سے اسباق کر کے، ان کی تربیت حاصل کر کے، منازل سلوک طے کر کے پھر جو اجازت ملتی ہے وہ اجازت اصل ہوتی ہے، اور وہ سلسلے اصل سلسلے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بزرگوں
اپنے مشائخ، اپنے سلسلوں کے مشائخ میں سے ایک ایک کا کبھی کبھی نام لے کر بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا فلاں کو 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 آخر تک، کبھی کبھی ایسے کرنا چاہیے۔ کئی سلسلے ہوں تو کبھی کوئی سلسلہ، کبھی کوئی سلسلہ، کبھی کوئی سلسلہ، کبھی کوئی سلسلہ، کبھی کوئی سلسلہ۔ ہمارے جو سلسلے ہیں، ہمارے اپنے جو سلسلے ہیں، وہ ویسے تو سلسلے کئی سارے ہیں اس طرح سے کہ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب نور اللہ مرقدہ بیعت تو کرتے، چاروں میں بیعت کرتے تھے، چاروں میں اجازت دیتے تھے، تربیت ایک میں فرماتے تھے۔ پھر ان چار کی آگے کئی شاخیں بنی، تو سلسلے تو یہ سارے ہو گئے، لیکن جس میں تربیت کرتے تھے وہ سلسلہ اہم اور مقدم ہوا، جیسے چشتیہ صابریہ۔ اسی طرح حضرت ڈاکٹر عبدالسلام صاحب، تو ہمارے مفتی وحید عبداللہ صاحب نے وہ سارے سلاسل جمع کیے ہیں ایک کتابچے میں، اس کا نام ہے سلاسل طیبہ، اس میں سارے شجرے لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں جو مین سلسلے ہیں نا وہ 3 ہیں، تو ان 3 کا ہمیں باری باری نام لیتے رہنا چاہیے، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس طرح سے دعاؤں کی بہت قبولیت ہو جاتی ہے جب انسان ان کے توسط سے دعا کرتا ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں نے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شجرے کو منظوم کیا، اس کے اشعار بنائے، اور اس میں ہر بزرگ کا الگ الگ واسطہ دے کر انہوں نے دعا مانگی۔ یا اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے، یا اللہ فلاں بزرگ کے طفیل، یا اللہ فلاں بزرگ کے طفیل، یا اللہ فلاں بزرگ کے طفیل۔ یہ اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تک پورا منظوم کہا انہوں نے، اسی طرح اور بزرگوں نے بھی کہا ہے۔ تو اس کی بھی ہم کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت روحانی فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔